بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم کلاس فرسٹ ایئر کی اردو کا سبق نمبر 6 اوور کوٹ، اس کی جو تشریح کا سوال ہے وہ ہم کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنے سبق کا جو ہے خلاصہ کیا تھا اور آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تو تشریح کے لیے آج اس پیراگراف کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ اس سبق کے یا اس افسانے کے تقریباً جو ہے اختتام سے لیا گیا ہے۔ تو پیراگراف ہے: بلا شبہ اس وقت تک وہ دم توڑ چکا تھا، اس کا جسم سنگ مرمر کے میز پر بے جان پڑا تھا، اس کا چہرہ جو پہلے چھت کی سمت تھا کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جسم اور اس کے ساتھ روح کی برہنگی نے اسے خجل کر دیا ہے اور وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چرا رہا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم اس پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ ویسے تو یہ جو افسانہ ہے غلام عباس کا، یہ تشریح کے حوالے سے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، مطلب یہ زیادہ تر جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ پیپر میں آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان پیراگراف کی تشریح مطلب جتنے بھی میں نے پیراگراف کی تشریح کا میں وہی کرواؤں گی جو اہم ہے پیراگراف، اور جو پہلے مختلف بورڈز میں یا بہاول بورڈ میں جو آ چکے ہیں، تو ہم صرف انہی پیراگراف کی تشریح میں آپ کو جو ہے کروا رہی ہوں۔ تو یہ بھی پیراگراف جو ہے یہ بورڈ میں آ چکا ہے، امپورٹنٹ ہے، اسی لیے ہم آج کے لیکچر میں اس کی تشریح کریں گے۔ تو اس میں جو تشریح طلب اقتباس ہے یا عبارت ہے، اس میں مصنف بتاتے ہیں کہ ایک خوش پوش نوجوان کے ساتھ جو ہے حادثہ پیش آنے کے بعد اسے جو ہے ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے۔ جب ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے اس وقت تھوڑی بہت جان باقی ہوتی ہے۔ ہسپتال لے جا کر اسے جو ہے آپریشن تھیٹر میں جو ہے ایک ڈاکٹر اور 2 نرسیں جو ہوتی ہیں جنہوں نے جراحی کا نقاب جو ہے وہ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپریشن کی تیاریوں میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب نوجوان کا کوٹ اتارا گیا تو اس کے نیچے سے جو ہے ایک بڑا ہی بوسیدہ پھٹا پرانا جو ہے سویٹر اس نے نیچے پہن رکھا تھا، اوور کوٹ تھے، اور اس جو سویٹر تھا اس سویٹر کے سوراخوں میں سے جو ہے ایک میلا جو ہے بنیان جو ہے وہ اس میں سے دکھائی دے رہا تھا۔ تو سویٹر اور بنیان کے بعد جو ہے پتلون کی باری آئی۔ پتلون کو بھی جو ہے پیٹی کے بجائے جو ہے ایک پرانی قطرن سے جو ہے باندھا گیا تھا، اور اس کے بٹن اور بکسوے بھی جو ہیں وہ بھی غائب ہوتے ہیں، مطلب اس میں نہ بٹن ہوتے ہیں نہ بکسوے ہوتے ہیں، بالکل ایسی ہی ہوتی ہے پھٹی پرانی، اور بوٹ جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ پرانے ہوتے ہیں، لیکن اس کو خوب جو ہے اس نے چمکا رکھا ہوتا ہے، خوب چمک رہے ہوتے ہیں۔ مگر جو اس کے پاؤں میں جرابیں اس نے پہن رکھی ہوتی ہیں وہ دونوں جو ہیں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں، مطلب دونوں کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ دونوں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، اتنی پھٹی کہ اس میں سے اس کی میلی ایڑیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی تھی، اتنی پھٹی ہوئی۔ تو نوجوان کو جب ہسپتال میں لایا گیا تو وہ زندگی کا سہار تو مطلب کچھ اس میں باقی تھے، تھوڑی بہت سانسیں ابھی اس میں باقی تھیں۔ آپریشن کرنے کے لیے جب اس نوجوان کے کپڑے اتارے جا رہے تھے تو اسی دوران میں وہ جو ہے دم توڑ گیا۔ اس کا جسم جو ہے وہ سنگ مرمر کے میز پر بے جان پڑا تھا، بالکل بے حس بے جان پڑا تھا۔ جب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ چھت کی طرف تھا، مطلب جب اس کے کپڑے اتارنے کا سلسلہ شروع ہوا، اوور کوٹ اتارا گیا، اس وقت اس کا چہرہ کیا تھا؟ چھت کی طرف تھا، مگر کپڑے اتارنے میں اس کا چہرہ جو ہے دیوار کی طرف مڑ گیا تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی اصلیت ظاہر ہونے سے بہت زیادہ جو ہے شرمسار ہے، بہت شرمندہ ہے، وہ کسی سے آنکھیں جو ہے ملانے کے لائق نہیں رہا، مطلب جیسے وہ کسی سے نظریں چرا رہا ہے، بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا ہے، اور وہ اپنی اصلیت اور حقیقت ظاہر ہونے سے اپنے ہی ہم جنسوں سے ہے بہت زیادہ جو ہے وہ شرمندہ ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کی برہنگی سے بھی شرمندہ ہو رہا ہے۔ دراصل جو نوجوان ہے وہ ظاہری حالت سے بہت زیادہ جو ہے امیر لگتا تھا، جبکہ ظاہری حالت کے برعکس وہ انتہائی غریب جو ہے لڑکا تھا، لیکن جس طرح کے وہاں جس معاشرے میں وہ رہ رہا تھا، اس مصنوعی معاشرے کا جس کا وہ حصہ تھا، اس میں جو ہے غربت کو انتہائی جو ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، اور غریب کو بہت زیادہ نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو اس نے جو ہے معاشرے میں اپنے آپ کو قابل نفرت بننے کے بجائے جو ہے قابل ستائش بننے کا جو ہے اس نے
ڈرامہ رچایا کہ اگر وہ غربت کی حالت میں رہے گا، غریبی کی حالت میں رہے گا تو لوگ اس سے نفرت کریں گے. تو اس نے اپنی اس چیز کو چھپانے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو قابل ستائش بنایا اور اپنا پہناوا یا اوور کوٹ کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو ایک امیر کبیر جو ہے لڑکا جو ہے ظاہر کیا. یہ ڈرامہ جو ہے یہ اس وقت جو ہے اختتام پر پہنچا جب نوجوان کے کپڑے جو ہیں اتارے گئے تو اس کی اصلیت کا بھرم کھل گیا، اور آج اس کے جسم کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی روح بھی برہنہ ہو گئی. مطلب اس کی اصلیت جو ہے سب کے سامنے آ گئی کہ وہ اصل میں کیا چیز ہے. اور وہ اپنے جو ہم جنس افراد تھے، اپنے جیسے دوسرے لوگ تھے، ان سے آنکھیں چرا رہا تھا، ان سے شرمندہ ہو رہا تھا اور منہ موڑ رہا تھا جیسے. تو نوجوان کی اس کیفیت سے ہمیں یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے یا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی اپنی اصلیت اور حقیقت ظاہر نہیں کرنا چاہتا. مرنے کے بعد بھی وہ اپنے عیبوں اور خامیوں کی پردہ پوشی چاہتا ہے. لیکن موت تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جو شخص کے اصل چہرے کو بے نقاب کر دیتی ہے. مطلب جو کوئی جیسا بھی ہے، مطلب دنیا میں جس طرح بھی وہ رہ رہا ہے، اپنے آپ کو اس نے اس لیے چھپائی، لیکن موت ایسی ہے کہ اس نے سب کچھ سب کے سامنے عیاں کر دینا ہے، ظاہر کر دینا ہے. اور یہ اس سبق سے یا اس افسانے سے ہمیں یہ سبق مطلب یہی نتیجہ اخذ ہوا کہ انسان صرف دنیا میں رہتے ہوئے ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے گا یا اس کی اصلیت کھلنے پر اس کو شرمساری محسوس ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو عیب ہیں وہ ویسے ہی چھپے رہیں، اس کی پردہ پوشی ہو. کیونکہ اس میں جب اس کا چہرہ چھت سے جو ہے دیوار کی طرف ہو جانا، یعنی کیا ہے کہ اس نے اپنے منہ کو چھپا لیا دوسروں سے نظریں چرانے کہ وہ بہت زیادہ شرمسار ہے کہ اب وہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل تک نہیں رہا، کسی سے نظریں نہیں ملا سکتا، کسی کی طرف آنکھیں جو ہے آنکھیں بھر کے جو ہے دیکھ بھی نہیں سکتا. اتنی جو ہے اسے شرمندگی محسوس ہوئی اپنی اصلیت سامنے آ جانے کے بعد. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو تشریح کا کے لیے جو پیراگراف ہے وہ جو ہے مکمل ہوتا ہے، تشریح ہماری ہو جاتی ہے. اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے اگلے سبق کا نیکسٹ لیکچر میں آغاز کریں گے اور یہ چیپٹر جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ. تو اللہ حافظ.